بولیے. کون بول رہے؟ ہیلو. ہاں بولے بولیں. بولیے نا, سن رہے بولیے, کیا بات ہو گئی؟ کیا مسئلہ ہے مطلوب بھائی؟ کیا مسئلہ ہے مطلوب بھائی؟ کیا مسئلہ ہے؟ حاضر ناظر بات کریں گے وہ. جی حضرت کا نام کیا ہے؟ کیا چیز؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ریحان نام ہے, بولیے آپ. حاضر ناظر پہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہے. حاضر ناظر جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے؟ روحانی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے نہیں؟ ہے. جسمانی اعتبار سے نہیں ہے. جسمانی اعتبار سے آپ بتائیے ہیں کہ نہیں. کیا عقیدہ ہے؟ ابھی کبھی بول رہے ہیں روحانی اعتبار سے, کبھی بولتے ہیں جسمانی اعتبار سے. ایک تو بولے نا. مطلوب بھائی ان کا نمبر کیا ہے؟ ایک کا نمبر ہے, بتا رہا ہوں, 9285. ایک ایک کر کے بولیں. 92. جی جی جی. ان کا نام کیا ہے؟ ریحان صاحب. ریحان صاحب. ریحان صاحب ہے, ٹھیک ہے. ریحان صاحب آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے حاضر ناظر یا روحانی اعتبار سے؟ دونوں اعتبار سے حاضر و ناظر ہیں. دونوں اعتبار سے. مطلب اللہ کے رسول جسمانی اعتبار سے حاضر ناظر ہوتے ہیں نا. ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے حاضر ناظر ہے ہر جگہ. حاضر و ناظر ہے, روحانی سے بھی اور جسمانی سے بھی. بولیے آپ. ہاں ہاں, مطلب اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے, ہے نا. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے, اور یہ عقیدہ ہے آپ کا؟ ہاں حاضر و ناظر ہے, یہ عقیدہ ہمارا. بولیے آپ بھائی. جی. جو اس کا انکار کرے, ہے. جو اس کا انکار کرے, جو اس کا انکار کرے ہاں وہ کافر ہے. حاضر و ناظر ہے اللہ کے رسول, جو اس کا انکار کرے ہاں بنی سی بات ہے. ہاں. کیا ہے؟ کیا ہے جو انکار کرے؟ جو اللہ رسول کو حاضر و ناظر نہ مانے, انکار کرے, وہ کافر ہے. وہ کافر ہے. تو مولانا ریحان صاحب آپ اس کی دلیل دے سکتے ہیں؟ کہاں پہ ثابت ہے کہ جو اس کا؟ ٹھیک ہے, دلیل ہم دیں گے بعد میں. پہلے یہ بتائیے, آپ کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر نہیں ہے نا. جی ہیلو, آپ کا کیا کہنا ہے؟ اللہ کے رسول حاضر و ناظر نہیں ہے. نہیں, آپ نے تو کہہ دیا نا ابھی. ابھی آپ پہلے اپنی رائے بتائیے. ہم تو اپنا رائے بتائیں, پہلے آپ کی اپنی رائے رکھیے کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر نہیں. رکیں مر کر مٹی میں مل گیا, یہی ہے. رکیں, ادھر نہ جائیں ابھی. اب آپ نے کہا حضور ریحان صاحب دیکھیں اطمینان سے بات کر رہے ہیں, ہڑبڑائے نہیں, ایک دم ہڑبڑائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. آرام سے کریے آپ. آرام سے کریں. آپ نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, تو اور جسمانی روحانی دونوں اعتبار سے حاضر ناظر ہیں, آپ کا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں, آپ کو میں نے ایک حوالہ بھیجا ہے, دیکھیں آپ, یعنی میں آپ حوالہ دیکھیں. یہ حوالہ آئینہ سنیں یہ آئینہ اہل سنت ہے. اور کیا ہر جگہ حاضر ناظر ہے نا؟ ہر جگہ حاضر ناظر نا. اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہے. ہاں آپ بتائیے. ہر جگہ حاضر ناظر, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے, یہ آئینہ اہل سنت کتاب آپ کی ہے, ابو کلیم محمد صدیق فانی اشرف آصف جلالی کی کتاب ہے, اور دونوں نام ہے محمد ابو کلیم محمد صدیق فانی ہے, اور دوسرا نام ہے محمد اشرف آصف جلالی, ٹھیک ہے. یہ ابھی ہے آپ کے, بڑا مناظر بھی ہے, بڑا عالم بھی آپ کا بھی ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھیں اس کتاب کے اندر, آئینہ اہل سنت صفحہ نمبر 412 کے اندر لکھا ہے. سوال کیا گیا ان سے کہ اہل بدعت نے, سوال کا جواب میں کہہ رہے ہیں, الجواب عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یسوع بمع جسم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, جبکہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. نبی کا حاضر ناظر ہونا اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عیسائی کا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جو بنایا عقیدہ عیسائی کا عقیدہ ہے, اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. پہلی بات. اچھا, کون سی کتاب ہے؟ کتاب بھیجو اس کو. بھیج دیا, آپ کے پاس حوالہ پہنچ چکا ہے, دیکھیں نا حضرت. اچھا, وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ. جی جی, میں حوالہ دے دیا آپ کو, دیکھیں نا, دیکھ لیا آپ نے, دیکھ لیں آرام سے دیکھ لیں.
रुके 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 रुके, हवाला देख लिया। ये कोई देवबंदी का है, मालूम है? देवबंदी तारीफ रजा खाली मजहब का इल्मी व तहकीकी जायजा। क्या बोल रहे हैं? ये मोहम्मद सिद्दीकी पानी, हाँ डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ वासिफ ठड़ाली। हाँ जी, ये देवबंदी है। इनके बाद नहीं नहीं नहीं, देखिए देवबंदी का तारीफ क्यों लिखा है इसमें? कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है देवबंदी का तारीफ रजा खानी मजहब का इल्मी तहकीक जायजा। तो सवाल क्या वहाँ पे भाई? तो सवाल है। पहले सुनिए, जी जी, ये किताब अहले सुन्नत वल जमात की है, इस पर तहकीक नहीं मेरी, इसलिए इस पर हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते ना? आपने आला हज़रत की किताब से दिखाइए, आला हज़रत की किताब से दिखाइए, उसमें ताजुल शरीय की किताब से दिखाइए। अच्छा, ये है अहले सुन्नत के साथ यही है बुनियाद रखने और अहले सुन्नत के मतलब नक्शो कदम में और सीधी राह दिखाने वाले यही है अहले सुन्नत के साथ, तो यही है ना जी। हाँ, आला हज़रत की किस किताब से दिखाइए या हुजूर ताजुल शरीय की किताब से दिखाइए। ये नहीं है उतने मातबर अहले सुन्नत में। तो हजरत जो अकीदा, जी सुनो हजरत, सारे अहले सुन्नत वल जमात किसके अकीदे पर, वो किसकी बात पर फॉलो करती है? हुजूर आला हज़रत के ऊपर। जी। तो आप उनकी किताब से दिखाइए, इस किताब की तहकीक नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको हवाला देते जा रहा हूँ, आप जिसको इनकार करें कि आपके आला, अब आपके आला से भी दे रहा हूँ, फिक्र न करें, आप खाली इनकार करते जाएं आप। जी जी जी, ये दूसरा सुनो, आप खाली इनकार करते जाएं इत्मीनान से। ये देखिए, आपने क्या बोले कि ये किताब जो है अहले सुन्नत वल जमात के आलिम की, आप झूठ बोलते हैं। अरे भाई मैंने कहा किताब, सुने ना, इतना हड़बड़ा क्यों नहीं आप? मैंने किताब का नाम पढ़ा, आयन अहले सुन्नत, ये मैंने बोला है, अहले सुन्नत जमात की किताब नहीं। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात आलिम की किताब है, आप ये बताइए जी, आप ये बताइए कि अहले सुन्नत वल जमात के आलिम की किताब है। अरे भाई बरेलवी मसलक के हैं ये, अशरफ आसिफ जलाली जो बरेलवी मसलक के आलिम हैं, आपके मुनाजिर हैं, और अबू कलीम मोहम्मद सिद्दीक फ़ानी ये भी आपके बरेलवी आलिम हैं ये। सब छोड़िए, कुछ भी छोड़ो, जी जी, ये बताओ कि आला हज़रत क्या बोलते हैं कि ये अहले सुन्नत वल जमात के आलिम है, यानी सुन्नी है, आला हज़रत को फॉलो करते हैं। हाँ जी, आपके आला तो फॉलो करते हैं ये। अच्छा, तो फिर इन्होंने हाजिर और नाजिर तो आला हज़रत ने लिखा, इन्होंने क्यों नहीं लिखा? हाँ, मैं पेश कर रहा था दलील दे। कदम में नहीं है हज़रत सुने ना, ये और एक हवाला मैंने दिया है, उसका इनकार कर दिया आपने, खामोश रहे। अश-शाहिद किताब है, मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब आज़मी, मोहम्मद हनीफ़ ख़ान रज़वी बरेलवी, और जहाँ छपी किताब इमाम अहमद रज़ा एकेडमी किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 32 में लिखते हैं। अच्छा, आपका अकीदा है कि ये अकीदा है ना आपका? सुनो तो इधर सुनो जी, किताब की रहे वो नहीं भेजिए, आप सीधे किताब का नाम बताइए और सीधे पैसे नंबर बताइए आप। अच्छा, चले आप किताब का नाम अश-शाहिद है, सुन लें, अश-शाहिद है, सफ़ा नंबर 32 है। आपने कहा कि सफ़ा नंबर, सुनो रुको, जो किताब अभी तुमने डाली, हाँ, जो किताब अभी डाली है उसका सफ़ा नंबर डालो, पैसे नंबर डालो, किताब में डालो। भाई इतना बोलोगे ना, नहीं बात नहीं होगी। नहीं किताब नंबर डालो, हम तहकीक करेंगे ना दोबारा फोन। हमें डाल दिया ना भाई, आपके पर्सनल देखते नहीं, आप चीखते रहते हैं, देखो ना पर्सनल पे यार। आप किताब नंबर डालो और किताब डालो। अरे उसमें किताब का नाम भी है, नंबर भी है। अरे सुनो ना यार, रेहान साहब जरा सुनो ना यार, इतना क्यों बोलते हो? मैं भेज दिया, उसमें किताब का नाम भी है, पेज नंबर भी है, मैं पूरा काम करता हूँ, देखे ना आप। सुनिए, आप देखते नहीं। सुनिए, इस आलिम को तो हम जानते ही नहीं है, आप किसी अहले सुन्नत ठीक है आलिम से दलील दे दीजिए। जी, मैं दलील दूंगा। ये आला हज़रत है। जी, मैं दलील, मेरी बात सुनो ना। किसी किताब से दो। अरे भाई मेरी बात सुनना ना, सुनते नहीं यार, मेरी बात तो सुने ना। अरे हाँ, हमारे इसी को टाइम ज़ाया मत करो। नहीं, टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ मैं। आपके माता क्या? अरे मुझे क्या पता कि आप किसको मानते नहीं मानते। कौन आलिम का? अरे यार ये सुनता ही नहीं है, बोलते रहता है यार। सुने नहीं है। अबे पहले मेरी बात तो सुन ले, 2 मिनट। हाँ 2 मिनट सुनेगा हमारी बात? हाँ सुनो, बोलो। क्या मालूम कि आलिम का वो डाला तुम किताब का नाम जिसका हमने सुने नहीं है, किसी उनके मातबर आलिम जैसे हुजूर आला हज़रत हैं, उनका सीधे आप डालिए। वो कहाँ लिखे कि हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है? चलो दिखाओ। और तुम्हारा अकीदा क्या है? हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं? जी, क्या मफ्तारी है यार तुम लोग की। हाँ डालो। इस तरह बदतमीजी न करें। किताब से दो। जी, मैं आपके आवाज़ दे रहा हूँ। जी, बदतमीज तुम हो, जैसी फटाक से डालो। अरे यार खामोश तो रहोगे यार। हाजिर और नाजिर। हाँ अरे खामोश तो रहोगे। हाँ बोलो। खाओ। जब आप लोग मिलाद पढ़ते हैं तो उस वक्त खड़े होते हैं, हाथ बांधते हैं, उस वक्त अल्लाह के नबी नहीं, अभी मिलाद पर नहीं जाओ, हाजिर नहीं, उसी पर बात हो रही है यार, उसी पर बात हो रही है यार। टाइम ज़ाया नहीं, हाजिर। अरे यार उसी बात हो रही है।
میلاد نہیں ابھی چلیں چلیں آپ کے اعلیٰ سے میں دے رہا ہوں، چلیں چلیں چلو ٹھیک ہے. وہ کہاں لکھا ہے دکھاؤ. لیں اے فتح رضویہ جلد 29. ہاں کتاب ڈالو اسکرین شاٹ لے کے اور جلد نمبر صفحہ نمبر ڈالو. لیں اے جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر نیچے دیکھیں 207 207 صفحہ نمبر ایک دم نیچے دیکھیں 207. یہ اعلیٰ کی کتاب ہے ہی نہیں, فتویٰ رضویہ ہے ہی نہیں. فتح رضویہ اوپر دیکھو, اوپر لکھا ہوا ہے فتح رضویہ جلد 29. ہاں یہ لکھا ہے لیکن اس کا وہ پاس ہے, یہ 5 نمبر آپ پیج نمبر نیچے لکھا ہوا ہے. ہاں کیا لکھا ہے, پوری کتاب لوڈ کر لو, آپ کو مل جائے گی کتاب, ٹھیک ہے. میں پڑھوں یا آپ زور سے پڑھیں؟ ارے زور سے پڑھو یار. ارے دونوں کیا لکھا ہے؟ یا رسول اللہ کہنا بے ادبی کی جگہوں کے سوا ہر وقت جائز ہے, مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت جماعت کے خلاف ہے اور صحیح نہیں ہے. سب سے بڑی سنیے, سب سے بڑی جھوٹ تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کتاب کا عبارت ہے ہی نہیں. تو کس کا ہے یہ عبارت؟ کس کی ہے جناب؟ آپ نے کسی اور کا بھیجا ہے. کس کا بھیجا؟ کسی اور کا بھیجا, ہم فتویٰ رضویہ میں خود دیکھیں گے. اچھا آپ کی بھیجی ہوئی کتاب میں ہاں, تو آپ ذرا ثابت کر دیں. ایک کتاب میں نے بھیجی. پہلے سنو یار, اتنا بڑبڑ کرو, کس طرح تم مسلمان بنو گے؟ تم مسلمان کس طرح بنو گے اس طرح بڑبڑ کرو گے؟ تو حق سمجھو گے کیسا؟ جب سنو گے یہ نہیں, حق کیسے سمجھو گے یار؟ حق سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے اسلام شریعت کے رہنما تھے, رہبر تھے, سردار تھے. ہیلو ہاں ہاں پورا پڑھیے, آپ پورا پڑھیے سے. آپ پڑھیں گے نہیں؟ آپ پڑھیں, میں نے پڑھ دیا, آپ پڑھ دیں. آپ پڑھیں. ابھی کیا بولے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے, حاضر و ناظر نہیں. آپ بھی پورا پڑھیے پہلے. ہاں پڑھیں. آپ پڑھیے نا پورا. ارے پڑھو گے تم نہیں پڑھو گے. نہیں آپ پڑھو نا, ہم پڑھ رہے ہیں. ارے میں پڑھو گے تو بولو تمہاری کتاب نہیں, بولو گے تم. میں پڑھوں گا بولو ہماری کتاب نہیں, یہ عبارت نہیں ہے. تم پڑھ دو نا, کہاں لکھا ہے, لوگ سنیں گے نا. چلو اوپر سے پڑھو, یا رسول اللہ کہنا. جو ہم نے عبارت ہم نے کیا ہے یہ سنو اچھے سے. میں نے ابھی پڑھ دیا, تم نے کہا فتح رضویہ کا حوالہ نہیں ہے. ہر وقت جائز ہے. سنو ادھر سنو. ہاں یا رسول اللہ کہنا بے ادبی کی جگہوں پر, بے ادبی کی جگہوں پر نہیں کہہ سکتے, ہر جگہ جائز ہے کہنا. باقی سمجھ میں آ رہا ہے. اور آگے سنو, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے اور صحیح نہیں ہے. مطلب کہ خلاف ہے, یہ صحیح نہیں ہے. آگے سنو کیا لکھا ہے, بلکہ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو خود مدینہ منورہ میں پیش کیا جاتا ہے, یوں نہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خود حاضر ہوتے ہیں, جیسا کہ مثالی شریف حدیث میں وارد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما, بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو. ماشاء اللہ. ہو گیا نا سنیے. ہاں ہاں تو اس سے تم کیا سمجھ رہے, حاضر و ناظر نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں تمہارا مجدد نے اعلان کر دیا ہے. کیا چیز کیا ہے؟ ایسا تو لکھا نہیں ہے ان کی کتاب میں. کیا وہ کیا لکھا ہے؟ ایسا تو لکھا نہیں ہے. پھر سے پڑھو. حاضر و ناظر لکھا انہوں نے, حاضر و ناظر لکھا ہے انہوں نے. کیا لکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچتا ہے, اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. رسول حاضر و ناظر نہیں ہے. وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے, میں کیوں بولوں بھائی؟ وہ تمہارا مجدد کہہ رہا ہے. اب تم بول رہے تھے مجدد تو ثابت کرو, اب مجدد ثابت کرو. کیا ہو گیا اب؟ سنو ہاں بڑے بھائی سنو, ادھر سنو. اب بھائی بول رہے ہیں نا. خود کریں گے. ہاں سنیے ادھر سنیے, ایسا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی نہیں. اچھا آپ یہ بتائیے, آپ کیا مانتے ہیں, اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں, یہ بتائیں آپ. رکو, حوالہ میں دے رہا ہوں, رکو. آپ کو آپ کے اعلیٰ کا حوالہ چاہیے نا, آپ کو آپ کے اعلیٰ کا حوالہ چاہیے نا. آپ نے کیا کہا کہ ہم لوگ بے ادبی کی جگہ نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیتے, ایسا بولا نا آپ نے. آپ نے بولا ہم بے ادبی کی جگہ نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیتے. یہ دیکھیں احکام شریعت ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت پیشاب کرتے کرتے استنجا کے اندر بیت الخلاء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ احکام شریعت ہے. حوالہ پہ فرنٹ پہ دیتا ہوں میں, میرے اصلی کتاب میرے پاس ہے. کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ میری کتاب میں دکھا رہے ہیں آپ. ابھی جائز حدیث ہماری کتاب میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر نہیں ہے. تمہاری کتاب میں بھرا ہوا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا چلو ہمارا تو عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں زندہ ہیں, عبادت کرتے ہیں, لیکن سنو یار, لیکن کہیں حاضر ناظر نہیں ہوتے,
ٹھیک ہے. حاضر و ناظر مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ ہاں لغوی معنی بتائیے. اچھا حاضر و ناظر کا. چلو تم جہاں بھی ہو وہاں موجود ہو اور وہاں جہاں بھی ہو دیکھ رہے ہوں، اسے نہیں کہ حاضر ناظر کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. ٹھیک ہے. اب خاموش رہو. تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کیا کہا تھا؟ ارے سنو نا یار، تم ہڑبڑا کیوں رہے ہو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم بے ادبی کی جگہ نبی علیہ وسلم کو یاد نہیں کرتے. اوپر کے آیت تم نے عبارت پڑھی تمہارا مجدد کی، لیکن میں نے یہ احکام شریعت بھیجی تمہارے مجدد کی، حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 230 ہے. کیا لکھتا ہے؟ منگل کے روز یاد آیا، دیکھا تو اپنے پاس 5 پیسے بھی نہیں. وہ دن بھی ختم ہو گیا ہوا. نماز مغرب پڑھ کر حسب معمول استنجے کو گئے اور یہ فکر کی کل کو بدھ ہے اور ابھی تک روپیہ کی کوئی سبیل نہیں، وسیلہ نہیں. میں نے سرکار میں عرض کیا کہ حضور ہی میں بھیجنا ہے، عطا فرمائیں. یعنی اللہ کے نبی کے سرکار دربار میں حاضر کیا، میں التجا کیا کہ باہر سے حسنین اعلیٰ حضرت کے بھتیجے نے آواز دی، سیٹھ ابراہیم ممبئی سے ملنے آئے ہیں. میں باہر آیا اور ملاقات کی. چلتے وقت 51 روپیہ انہوں نے دیے. یعنی بیت الخلاء میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کو یاد کر رہا ہے. تم نے کہا کہ بے ادبی کی جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں کرتے، یہاں تمہارا مجھے یاد کرتا ہے. تمہارا دھرم اتنا گندا ہے، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، قال کچھ ہے حال کچھ ہے. کس نے یاد کیا؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں، کچھ بھی بولے یار. کیا بولا تو نے؟ میں اسکین بھیج دیا ہوں تمہارے پرسنل پہ، اصل کتاب میرے پاس موجود ہے. ابے جاہد تو نے کسی اور دیکھو بدتمیزی مت کرو، بدتمیزی مت کرو. کیا بول رہے ہو؟ دیکھ تو ہے نا جو کسی اور کی عبارت بھیجا ہے اور ہمیں بتا رہے سامعین دیکھ لیں، احکام شریعت لکھا ہوا اوپر، حصہ دوم لکھا ہوا ہے، اور بول رہا تم نے کسی اور کی کتاب ہے. تو جس کی کتاب ہے یہ وہ کافر ہے وہ. تو سنیے تو ادھر تو سنیے ہاں ادھر تو سنیے. ہاں ہاں. کی جگہ میں کون نام لیا آپ یہ بتانا. استنجے میں تمہارے اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یاد کیا. کہاں پر یاد کیا؟ استنجا تمہاری کیا ہے؟ تمہارا گھر ہے کیا استنجا؟ بیت استنجا کرتے کرتے بیت الخلاء میں. ہاں تو ہیں تمہارے احکام شریعت تمہارے مجدد کتاب ہے. فرنٹ پیج میں نے اس کی نہیں. چلو ٹھیک ہے، ایک کافری کتاب ہے نا. کہاں پر یاد کیا؟ سنو کہاں پر یاد؟ چلو ایک کافر کی کتاب ہے نا یہ، احکام شریعت اور فتاوی رضویہ کافر کی کتاب ہے نا. نہیں کافر کی کتاب نہیں ہے. کس کی ہے؟ مسلمان کی ہے نا. مسلمان کی بھائی، مومن کی کتاب ہے. لیکن تم کسی اور کی عبارت بھیج دو اس کی جگہ، تو ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے نا آپ. دیکھو اوپر نام لکھا ہوا ہے، یہ فتاوی رضویہ جلد 29 احکام شریعت حصہ دوم سب اوپر لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر بھی ہے، اور تم بول رہے ہو کسی اور کی عبارت ہے. ہاں صفحہ نمبر ہے ہی نہیں اس میں. کس میں؟ صفحہ نمبر ہے ہی نہیں. کس میں کس میں کس میں؟ رکو، صفحہ نمبر کتنا؟ 120 ہیں. ہلو، صفحہ نمبر 120. کون سی کتاب بول رہے ہو تم؟ احکام شریعت کی ہے نا. 220 تو 220 ہے. ہاں. اچھا تو رکیے، اب ہم احکام شریعت جو واقعی میں ہے اس کو ہم اپنی کتاب سے دیکھیں گے. ہاں دیکھو سنو اعلیٰ نے کہاں پر کیا بولے تم نے؟ سالڈ میں نام لیا ہے نا. ہاں یہی کہنا چاہ رہے ہاں ہاں. چوتیے ہمر جاہل ٹیچر، تھوڑا حساب سے بات کیا کر. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ دیکھو گالیاں دے دو سامنے، دیکھو گالیاں دے رہا ہے، ایک گالیاں دے رہا ہے. ابے تم سنو، کہیں بھی کسی کی بھی عبارت اٹھا کے ہمیں یہاں تھوپ رہے ہو تم. اچھا ایک کتاب کس کی ہے؟ احکام شریعت ایک کتاب کس کی ہے؟ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب جو تم نے بھیجا ہے نا، ہاں ہاں. اس کی تو پہلے تحقیق کریں گے. اچھا پیج نمبر صفحہ نمبر میں خود دیکھیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا کب دیکھو گے؟ کتاب میں، کیونکہ تم لوگ نے صحیح حسام الحرمین کی بھی کچھ کتابیں بنائی ہیں. ہاں. جس میں من گھڑت باتیں پوری لکھی گئی. اچھا. میں نہیں بتاتی، ہم نہیں چلا سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا. کے نام سے حسام الحرمین کی تحقیق میں تم نے بھی خود گستاخی اعلیٰ حضرت کی ہے، جبکہ وہ اصل میں حسام الحرمین ہے ہی نہیں. اوریجنل الگ تھی اور وہ الگ ہے. اچھا. ہمیں نہیں بتایا، کسی اور کو چلایا کرو تم. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. ابھی ہم تم نے جلد نمبر 29 بتایا نا، ابھی ہم دیکھتے جلد نمبر 29 کو پوچھتا ہاں. اپنے آج. اور حاضر و ناظر تم نہیں مانتے ہو تو سنو، ابھی ہم تمہیں لگاتے ہیں رات کو فون، ابھی میں کہیں اور ہوں. سمجھ آ رہا ہے؟ اور پھر بتاتے ہیں حضور حاضر و ناظر ہے کہ نہیں. اچھا ایک دوسری بات، چلو یہ حاضر ناظر کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ جس طرح نمازی اللہ کو حاضر نہ جانتے، اس طرح اللہ کے نبی کو مانتے ہیں حاضر ناظر؟ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہے کہ نہیں آپ کو بتائیے. اور اللہ کی ذات اللہ کی ہیں. ارے بھائی میوٹ. اللہ کی ذات بھی
हाजिर और नाजिर है। हाजिर नाजिर दोनों बराबर हैं नमाज में। अच्छा, तुम सुनते हो कि नहीं सुनते? बताओ पहले हमें, हाँ तुम सुनते हो कि नहीं सुनते हो? हाँ हेलो, सुनते हो ना? हाँ हाँ। अल्लाह भी सुनता है, तो तुम और तो दोनों जन फिर बराबर हुए? नहीं। नहीं हुए ना? हाँ, तो बस फर्क यही है कि तुम जो सुन रहे हो ना वो अल्लाह ताला की जो ही ताकत से सुन रहे हो। इसी तरह अल्लाह के रसूल हाजिर और नाजिर है ना, तो अल्लाह ताला की पूरी ताकत से हाजिर और नाजिर है। समझे जाहिर? अच्छा चल फोन रख, सुनो, बात करते हैं। सुनने देखने के मुतालिक अल्लाह ने खुद कहा है, देख दोस्तों, अल्लाह ने सुनने की ताकत दी है। सुन सुन सुन, जअल्नाहु समीअन बसीरा, अल्लाह ने इंसान को सुनता और देखता बनाया है। साबित कुरान से। अब तुम कुरान साबित करो कि अल्लाह के वसल्लम के हाजिर नाजिर हर जगह हैं, यह अकीदा है हमारा। साबित करो कुरान से। सुनो, इंसान समीअन बसीरा है, अल्लाह ने फरमाया है। तुम्हारी सुनो तो जी। तुम्हारी नजदीक अल्लाह के रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन हमारे नजदीक नहीं है। हमारे नजदीक हाजिर और नाजिर है। समझ में आया? तुम्हारे नज़दीक भी यही अकीदा है। हमारे तुम्हारे नज़दीक भी एक हवाला दूँ, हवाला दूँ। क्या चीज? क्या चीज? तुम्हारे नज़दीक भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे नबी भी अल्लाह के वसल्लम को अकीदा है नवाज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मर कर मिट्टी में मिल गए। हवाला दूँ? कौन सा हवाले? बड़े भाई ऐसा है ही नहीं। तुम ना झूठ के हवाले दे रहे हो सब, और जो जिनके नंबर पहुंचा है ना अभी हम उसकी तहकीक करते हैं। तुम सरासर झूठ और मक्कारी कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। समझ मर गया ना? मर गया ना? मर गए मरदूद, मुजाहिदों को छोड़ गए, इसलिए भाग रहा है तू, और जवाब दे नहीं पा रहा है। भाग नहीं रहे, आप भाग नहीं दे रहे, भाग नहीं रहे। हेलो, पहली बात तो तुमने जो इबारतें भेजी है ना, हम मान इबारत है ही नहीं, फतवा रजिया की। तो जो मैंने इबारत पढ़ी है वो किसने लिखा है? वो सुनो तो वो इबारत है ही नहीं, वो इबारत है ही नहीं फतवा रजिया की। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने पढ़ा हो, किसकी इबारत है वो? किसी ने कॉपी की है, उसकी कॉपी की है किसी ने। और उसके ऊपर नाम लेके फतवा रज़विया जिल्द 29 थोड़ी हो जाएगी। हाँ? नाम लिखने से वो इबारत थोड़ी हो जाएगी, वो अलासत की खिलाफ थोड़ी हो जाएगी। तो कुरान तो तुम लोग ने भी देवबंदियों ने एक किताब लिखा है सामुल हरमैन की हकीकत, वो अलासत की हो जाएगी क्या? कहाँ लिखा है? हैं? किसने लिखा है? किताब किसी देवबंदी ने हमें भेजा था। तुम जैसे जाहिद फटीचर को जानते हो, अभी जिल्द नंबर सफा नंबर पहुंचाएंगे। पहली बात तो तुमने जो जितने भी चीजें इबारत भेजे हो ना, तुमने इबारत जो तुमने भेजे हो, अब तुमने वो है ना जो फतवाए रज़िया की इबारत सही नहीं बेटा, किसी और को चलाना वहाँ जाके। वो काफिर की इबारत है वो। आला की किताब नहीं है, जो अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर नहीं मानता वो काफिर है। तो तेरा मुजद्दिद ने नहीं माना, काफिर है ना वो? नहीं है ना, वो कहीं भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बात सुनो। तुम्हारा मुजद्दिद बैतुल खला में अल्लाह के नबी को याद कर रहा था, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ हाजिर थे नौज़ बिल्लाह से। सुनो तो बकवास है, ऐसा कहीं नहीं है। फिर अहकाम शरीयत में क्या है? अहकाम शरीयत में जो तुमने इबारत भेजी ना, वो असल में तुमने सही इबारत नहीं भेजो, किसी की कॉपी की हुई लिखी हुई भेजो, वो है ही नहीं आला की इबारत। समझ में आ रहा है? तुमने कहीं का कहीं उड़ा के भेज दिया यार, हमें दिमाग नहीं चलाया करो। फतवा रज़वी की इबारत का इनकार कर रहा है। अबे फतवा रज़िया का इनकार नहीं कर रहा, अहकाम शरीयत का इनकार कर रहा है। देखो है ना, तुम तो वो जो तूने भेजा है ना, पैच नंबर सफा नंबर बताएगा, खुद भेजेंगे। समझ में आ रहा है? कब फोन करेगा था, कब फोन करे थे करके? अभी कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। अच्छा ऐसा बात कर, ऐसा बात कर। तो आपने मुझे काफिर साबित कर गया तू। भागा 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 भागा, अपने मुजद्दिद काफिर मानकर भागा, अपने मुजद्दिद पर कुफ्र का पता लगा के भागा है, अपने मुजद्दिद पर कुफ्र का पता लगा के भाग रहा है। उसको हवाला भेज दिया, बोल रहे फतवा रज़वी हमारी नहीं है, बोल रहा है। मतलब भाई उसको मैंने हवाला भेजा है, फतवा रज़विया अहकाम शरीयत, दोनों के पेज में नाम लिखा हुआ है सफ़ा नंबर के साथ, और फ्रंट पेज भी मैंने भेज दिया, लेकिन बोल रहा है ये तुम्हारे देवबंदी ने की इबारत है, हमारी इबारत नहीं है। यानी जिसकी इबारत है तो काफिर होगा ना, वो इबारत जिसको भी काफिर होगा ना वो है। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलो ठीक है, एक काफ़ी है, यही काफ़ी है। हाँ, जिसकी इबारत है अहकाम शरीयत में इस्तिंजा करते हुए नबी को याद करना, और जो फतवा रज़वी में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल हाजिर मानना अक़ीदा अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये इबारत जिसकी है वो काफिर है। माशाअल्लाह। चलो मतलूब भाई हो गया काम। मतलूब भाई इसने अभी कहा था जिस्मानी तौर पर हाजिर नाजिर, जब मैंने हवाला दिया अभी बोल रहा है जिस्मानी तौर पर हाजिर नहीं है, रूहानी तौर पर है। अभी इसे फिर गए, अभी बोल रहे हाँ, पहले तुमने कहा था जिस्मानी तौर पर,
پہلے تم نے کہا جسمانی طور پر ہے نا, ہاں ابھی تم نے کہا نہیں جسمانی نہیں روحانی, ٹھیک ہے نا. اب روحانی ہے, جسمانی نہیں, کیونکہ اس کا علم نہیں تھا. تم نے کہہ دیا ہے جو عبارت میں نے بھیجا ہے وہ احکام شریعت اور فتویٰ رسمی کا نہیں ہے, اور جو لکھا ہے کافر ہے نا, جو لکھا ہے کافر ہے, تم نے کافر کہہ دیا اسے, کافر ہے وہ. چلو ٹھیک ہے, بھاگ گیا. ارے فون کرتے ہو لیکن سنتے نہیں ہو, بگو کرتے رہتے ہو. 2 منٹ طے کر کے بات کرنا ہو تو فون کرنا, ورنہ فون مت کرنا. اپنی بارے میں بولتے رہتے ہو, ہمارے بارے میں چلاتے رہتے ہو. پہلے شرط طے کرو, تم میری بارے میں بالکل نہیں بولو گے. 2 منٹ طے رہے گا, تمہاری بارے میں بالکل نہیں بولوں گا. اور جس تم سنو, جس تمہارے ہاں دو اور جس تمہارے مولویوں کو غیر معتبر کہو گے اس کی دلیل تم میرے پرسنل پیش کرو گے, ٹھیک ہے. تمہارے جس ٹھیک ہے, میرے بیچ میں بالکل حوالہ پیش کرنا. پہلے جو بھی عبارت پڑھو گے نا کتاب سے, پہلے حوالہ پیش کرو گے مجھے, بعد میں تم ٹھیک ہے پہلے بھیجو گے میرے پرسنل پہ, پھر بعد میں پڑھو گے, ٹھیک ہے. اب ہو گیا, سنو آپ میری بات سنو. ہاں آپ نے فتویٰ رسمیہ کا جو اسکین بھیجا ہے وہ آدھا ادھورا بھیجا ہے. اچھا, فرسٹ میں جو اسکین ہے وہ بھی بھیجو, فرسٹ سے لے کے جو حاضر و ناظر پر لکھا گیا وہ بات, ہاں فرسٹ سے لے کے آخری تک اچھا جو باتیں لکھ کے بھیجو. ٹھیک ہے. تو نہیں, جہاں سے ختم ہوئی وہ پورا بھیجو. اب تم آدھا ادھورا بات بھیج کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. چلیے یہاں بات ختم آئی, بھیجو. اچھا بولوں میں بولوں. ہم ابھی بولنا نہیں آپ کو, ابھی بھیجو. ارے شرط تو نے مانا ہے کہ مجھے بولنے دو گے 2 منٹ, تو مجھے بولنے دو نا. تم نے کہا تھا, تم نے بات کہی تھی کہ فتویٰ رسمی کی جو عبارت ہے ایسا آدمی کافر ہے وہ. اب اگر تم وہ اگر میں بھیج بھی دوں, یہ نہیں کہا. ارے خاموش رہو, میری بارے میں خاموش رہو. مجھے پتہ ہے نا تم اس طرح کرو گے. تم نے کئی مرتبہ اعلان کیا ہے, تم نے جو فتویٰ, ارے خاموش رہو, میری بارے میں خاموش رہو. فون مت کرنا اگر ایسے بات کر, ایسے چلاؤ بیچ میں, تو اس لیے میں نے تم کو شرط, تمہاری عادت پتہ ہے. تو تم نے کہا تھا کہ وہ عبارت جو تم نے بھیجا ہے وہ جس کی بھی ہے وہ کافر ہے وہ, ٹھیک ہے. خاموش رہو, لوگ سن لیں گے. میری باری خاموش رہو, میری باری میں ایک دم خاموش رہو, ایک دم خاموش رہو, ایک دم میری باری میں خاموش رہو, میری باری میں خاموش رہو. ارے 2 منٹ طے ہے نا, 2 منٹ طے. تحقیق کریں گے ہم, سمجھ میں. اور اعلیٰ حضرت ایسا کہہ نہیں سکتی کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے, اور جو کہہ رہا ہے کہ حاضر و ناظر نہیں ہے وہ کافر. ہم نے یہ کہا تھا, تو اعلیٰ حضرت نے کہا حاضر و ناظر نہیں ہے, دکھا تو. بولوں میں, چل جلدی اسکین میں چل بولوں میں, بولوں. ہاں چل بول. میری باری میں اگر تو بولا تیرا مجدد کافر, تو بھی کافر, ٹھیک ہے. تو نے تسلیم کیا ہے شرط, تو نے شرط تسلیم کیا ہے, تو نے شرط تسلیم کیا ہے, پھر بول رہا ہے میرے بیچ میں. خاموش رہو. خود تو نے انکار کر دیا تیرے مجدد کی عبارت کا. چل اس کو لائن پہ لے, اس کو لائن پہ لے. ہاں سامعین, میں نے فتویٰ رسمیہ کا حوالہ اس کو دیا تھا, اور صفحہ نمبر کتنا ہے بتاؤ مجھے, پہلے بتاؤ صفحہ نمبر کتنا ہے. صفحہ نمبر کتنا ہے, صفحہ نمبر دیکھو میں بھیجتا ہوں. 92854 نمبر 207. خاموش رہو, رکو, بعد میں جب پوچھوں گا تمہارا نمبر 92. تمہارا نمبر کون سا ہے, ہاں رکو, کیا صفحہ نمبر کون سا ہے, 207 ہے نا. اب تم کو میں پوری کتاب بھیج رہا ہوں, تم کو میں پوری کتاب بھیج رہا ہوں میں. پوری کتاب نہیں, خاموش رہو, ایک دم خاموش رہو, ایک دم خاموش رہو, ایک دم خاموش رہو. یہ لو پوری کتاب میں نے بھیج دیا تمہارے کو, یہ دیکھو 207 ہے نا, 207. اب میں حوالہ 207 208 206 بھیج رہا ہوں, 208 بھیج رہا ہوں تم کو. پوری کتاب 206 اور 208. رکو ڈاؤن لوڈ ہو جائے پھر پڑھ لیں ہمیں. 206 بھیج رہا ہوں تم کو, رکو 206 بھیج رہا ہوں. رضا کے نیزے کی بار ہے,
کیا دوں کہ اس لیے تو فرار ہے، اس لیے فرار ہے. کہا دو یار لے میرے کو بات دیکھنا پڑے گا یار. باپ کون سا بھیا؟ باپ تو بتا. 229 ہے، 206 بج رہا ہوں، رکو. ڈبا نمبر 206 لو پڑے گا. صحابہ رسول تمہاری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. ہیلو 206، اب 205 بھیجوں میں؟ 208 بھیجوں ہے نا، اب 208 بھیج رہا ہوں، رکو. تو جاؤ. تو 208 بھیج رہا ہوں، رکو. یہاں پہ لکھا ہے 208، دیکھو 208. تمہاری دھجیاں اڑ رہی تمہارے دھرم کی. یہ لکھا ہے 208 بھیج رہا ہوں، دیکھو. 8 بول دیا. 208 پوری کتاب بھیج دیا، دیکھو. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ جو ایسا لکھا ہے کافر ہے وہ. ہیلو 208 بھیج دیا، دیکھو. 208 میں لکھا ہے نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو عالم الغیب ناجائز ہے. تشریع الابتداء خواب اجارہ عقائد یہاں پر حاضر و ناظر کا باب تو بندہ ہی نہیں. رسالہ کہاں سے پڑھ رہا ہے تو؟ کہاں سے پڑھ رہا ہے تو؟ شروع سے اسٹارٹ کیا میں نے پورا. شروع کہاں سے؟ حرم ریاضی حقوق الخواب اجارہ عقائد و کلام دینیات. کون سے صفحہ کون سا کیا بول رہے ہو؟ صفحہ کون سا پڑھ رہے ہو؟ 206 میں دیکھو. 207 بولے ہیں آپ. تو سنو 206 میں دیکھو کیا لکھا ہے. کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھانا کھا کر فارغ ہونے کے بعد دعا کی جائے. ابھی تو آپ نے کتاب بھیجا ہے نا، سنو تو میری بات. اسکن بھیج دیا، کتاب بھی بھیجاؤں، اسکن بھیجاؤں. علم غیب ابھی حاضر و ناظر کے اوپر بات ہو رہی ہے، کہیں لے کے نہیں جاؤ گے آپ ابھی. تو میں تو صفحہ جو وہاں سے پڑھ رہا ہوں، میں کھانے سامنے رکھ کر دعا پڑھنا بہتر. 207 میں. ہاں سن نہیں رہا ہے. تیرے ہر گھر میں تیرے کہاں ہے اس میں کچھ کیا حاضر و ناظر ہے اس والا؟ اس میں 207 میں ہے ہی نہیں. کہاں پہ نہیں ہے 200 دیکھ ہم بتا رہے. 7 بھیجو تیرے کو میں. رک 7 بجے رک. 2 منٹ 207 کے اوپر دیکھ. 207 کے اوپر دیکھ. اچھا نظر تیری کمزور ہے، تیرے مجدد کی طرح. 90 ہے. سنو 90 کے بعد ہم بتا رہے تمہیں کیا ہے. رکو اب فون کاٹ کے بھاگا تھا. لے دیکھا، یہ الگ موضوع ہے. 207 میں 4 نمبر پہ الگ موضوع دیے ہے. یا رسول اللہ گفتن ما سوائے از مواضع بے ادبی در ہر وقت جائز ہست، مگر حاضر دانستن جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مخالف عقیدہ اہل سنت جماعت ہست ہیں. ابھی ہم کتاب میں تلاش رہے ہیں. ابھی تم کچھ بھی بول رہے ہم نہیں سن رہے. یہ بات تو کیا کر رہا تھا ابھی تک؟ کیا کر رہا تھا تو ابھی تک؟ کیا کر رہا تھا؟ میں نے فوراً ریکارڈنگ ڈاؤن لوڈ کر بھیج دیا. اب ہمیں اسکرین فوٹو دے. 207 میں یہ چیز ہے ہی نہیں. جھوٹ بول رہا ہے. میں حوالہ بھیجا ہے، دوبارہ بھیجا میں نے. جھوٹ بول رہا ہے. یہ غلط بات ہے. 207 میں تو ہے ہی نہیں. میں پھر سے بھیج رہا ہوں، پھر سے اسی جھوٹ بول رہا ہے سامنے. دیکھ حاضر و ناظر کے اوپر ہے ہی نہیں 207 میں. یہاں میں بھیج رہا ہوں، دوبارہ بھیج رہا ہوں میں. دیکھ رک، دوبارہ اسی میں سے اسکرین شاٹ میں نے لیا ہے. اسی میں سے میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے. 207 پہ نشان لگا رہا ہوں. دیکھ 207 پہ نشان لگا رہا ہوں. دیکھ یہ 207 لے. لیکن بھائی آپ نے جس میں یہ دیکھ پھر سے دیکھ نیچے دیکھ. تمہاری ضروریت یا اندھی ہے کہ میں کیا کروں؟ لا تعمل ابصار لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. تمہاری دل ہی اندھا ہے، اندر کی آنکھیں تمہاری اندھی ہیں. یہ کس چیز کے اوپر کس چیز کے اوپر لکھ رہا ہے؟ سنو. ہاں بول. جناب یہ درود شریف کے اوپر لکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بندوں کے پاس جاتے ہیں کہ درود وہ لینے. تبصرہ تم کرو گے. ان کے پاس خود حاضر ہوتے ہیں اور درود شریف بھیجتے ہیں. ارے تمہارے حاضر و ناظر کا باب بندہ ہی نہیں ہے. اچھا سنیے، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کہنا جائز ہے. چنانچہ جائز ہے. سن رہے ہو؟ جائز ہے.
عالم الغیب کہنا جائز ہے. ہاں کیا کہا؟ ناجائز ہے. ناجائز ہے، ناجائز، نہ چھوڑ دے، خیانت کرو تیرا مجدد تیرا کہنا ناجائز ہے، ناجائز ہے. جائز بول رہا ہے تو؟ شرکی عقیدہ کو جائز بول رہا ہے؟ شریف کو اوپر لکھا ہے. آپ تو اتنے بڑے گھامڑ چوتیا ہے، جو گالیاں دے رہا ہے، کوئی ہوگا نہیں. خود عبارت اردو غلط پڑھ رہا ہے، ناجائز کو جائز بول رہا ہے. تو غلط نہیں پڑھ رہا ہے. سن تو جائز ہے لکھا ہے. شریف کو اوپر لکھا ہے کہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ نہیں کہ حضور تو سب نے گھر گھر جا کے درود شریف لیتے ہیں، نہیں، بلکہ فرشتوں ان کو خود وہاں پر لے جا کے پیش کرتے ہیں درود شریف. یہ درود ہاں. شریف کے بارے میں اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں. چلو تو ہاں. جو فرشتے اگر حضور حاضر و ناظر نہیں تو پھر فرشتے کس کو درود پیش کر رہے ہیں؟ بتا تو ہمیں. جواب دوں؟ ہیں؟ جواب دوں؟ ہاں دیکھ کس سے، ہاں بول کس کو دے پیش کر رہا ہے بتانا. خاموش تو رہو گے نا. ہاں چل چل بتا. میں تو وہی کہہ رہا ہوں، اللہ کے وسلم آتے نہیں ہیں، حاضر ناظر نہیں ہے. تم نے خود تسلیم کیا ہے کہ ابے خاموش رہا یار، میری بارے میں خاموش رہنا. تمہارے کو کیڑا کاٹ رہا ہے کیا؟ خاموش رہنا، مجھے بولنے دے. تم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر درود لینے نہیں آتے، تو میں نے کب کہا؟ میں تو وہی انکار کر رہا ہوں. تم کہہ رہے ہو ہر گھر میں حاضر ناظر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تمہارا مجدد نفی کر دیا، تم بھی مان رہے ہیں نا. یہاں لکھا ہے یا رسول اللہ کہنا بے ادبی کی جگہوں کے سوا ہر وقت جائز ہے، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت جماعت کے خلاف ہے اور صحیح نہیں ہے. دیکھ لیا نا، تم نے کہا جو کہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں وہ کافر ہے. تیرا مجدد کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ادھر سنو وہ کیا بولے. درود شریف حاضر سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے رسول گھر گھر جا کے درود شریف لیتے ہیں، نہیں. میں نے کب کہا؟ میں نے کب کہا؟ میں اب تو نے انکار کیا نا. ناظر میں جو باپ باندھے وہ دکھائے ہم. کیا لے بتا پڑھ کے بتا، عبارت پوری پڑھ. ناظر میں وہ ڈھونڈنا پڑے گا. اے فارسی والی عبارت پڑھ، نمبر 4 صفحہ نمبر 207 والی جو فارسی عبارت ہے. یا رسول اللہ گفتن ما سوائے از مواضع بے ادبی. بول. سنو تو یار پہلے تم اس میں حاضر و ناظر کا باب نہیں بندے بھائی. درود شریف بتا رہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول حاضر اور درود لوگوں کا خود لے رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے. عقیدہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں ناجائز کہاں لکھا ہے؟ ناجائز کہاں لکھا ہے؟ درود شریف بلکہ الٹا درود شریف کی بات مت کر، حاضر ناظر کی عبارت پڑھ. حاضر ناظر کی عبارت پڑھ. یہاں درود کا باب موضوع نہیں چل رہا ہے. یہاں پہ حاضر ناظر کیا لکھا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ کہنا بے ادبی کی جگہوں کے سوائے ہر وقت جائز ہے، مگر سرور کائنات. بول مگر، یہاں سے پڑھ یہاں سے. مگر سرور کائنات. تم کون ہو؟ مطلب کس سے تکلیف، مطلب کس کی تکلیف کرتے ہیں؟ تم کو بول رہا ہوں عبارت پڑھو. تم کون سی عبارت پڑھیں؟ یہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں سے پڑھ. ارے عبارت پڑھ. یا رسول اللہ کہنا بے ادبی کی جگہوں کی سوا ہر وقت جائز ہے، مگر سرور کائنات. یہاں کے پڑھ آگے پڑھ. ہاں لے لو پڑھ رہے. ہاں پڑھ. سنو آگے. یا رسول اللہ کہنا بے ادبی جگہوں پر نہیں کہہ سکتے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ تعالی کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. ماشاء اللہ. سن تو لے بھیا. تم نہیں سنو، اب خاموش رہو. اب تم نے کیا کہا تھا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں مانے وہ کافر ہے. تیرا مجدد کہہ رہا ہے یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں ہے. سنو تو یار بولو. درود شریف کے بعد اگر کوئی ٹوائلٹ میں درود شریف پڑھ دے تو تم اس کو کیا کہو گے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ موضوع ہی نہیں ہے. یہاں پر دیکھو نا، درود شریف موضوع نہیں ہے. یا رسول اللہ کائنات بے ادبی کی جگہوں پر ہاں سوا ہر وقت جائز ہے، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت یعنی جگہوں پر. سمجھ رہے ہو کیا؟ مراد جگہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہیں پر موجود ہے. جگہ کہاں؟ گھر گھر میں یہ نہیں ہے. ہاں جگہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا قاعدہ اہل سنت کے خلاف ہے. ماشاء اللہ. مان لیے نا؟ ہاں مان لیے نا؟ روحانی جسمانی اعتبار سے اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں. کہاں لکھا ہے؟ ان کا اختیار ہے، وہ جہاں کہاں لکھا ہے؟ تمہارا مجدد نہ بول رہا ہے. سنو آپ کا نام کیا؟ ریحان رضا صاحب. اچھا ریحان رضا صاحب آپ کے اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر ماننا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، اور آپ اپنے اعلیٰ کے خلاف جا رہے ہیں. تو ایسا بولے ہی نہیں انہوں نے. کیا کون سا مراد لے رہے ہیں آپ؟ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. یہی تو کم سمجھیے نا آپ لوگ. تو جو عبارت ابھی ہم نہ سنو تو جی کل ہم آپ کو پورا ان کا باب بھیج دیں گے جس میں حاضر و ناظر کا انہوں نے باب باندھا. تو ابھی تک کیا کہہ رہا تم نے؟ ابھی تک کیا کیا تم نے؟
ابھی تک تم نے خود فون کیا. سنو سنو سنو, اچھا یہ دیکھو ریحان رضا صاحب, یہ حوالہ دیکھو. اگر اللہ کے رسول حاضر و نازل نہیں ہے تو درود فرشتے کس کو درود شریف لے جا کے پیش کر رہے ہیں بتائیے. اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ہیں وہاں پہ پیش کرتے ہیں, تمہارے پاس تھوڑی حاضر ہوئے. وہاں پہ حاضر ہے نا, ارے وہاں تو ہیں, تم نے کہا ہم ہر جگہ حاضر ہیں. حاضر ہے نا. ہمارا تو عقیدہ ہے, پہلے کہہ دیا میں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے اقدس میں باحیات ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں. سنو ریحان صاحب, میں نے حوالہ دیا, دیکھیں الصوارم الہندیہ, آپ کے بڑے عالم مناظر اسلام مولانا حشمت علی خان قادری رضوی لکھنوی, بڑے عالم ہیں, انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 138 پر, رہی یہ بات کہ جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہ ہو اس کو وہ کافر جانتے ہیں. یعنی تم نے کہا کہ جو اللہ کے نبی کو حاضر ناظر نہیں مانے کافر ہے, تمہارا حضرت کر رہا ہے اللہ کے نبی کو حاضر ناظر ماننا اہل سنت کے خلاف ہے, تمہارا اعلیٰ انکار کر رہا ہے. اور ان کی پوری کتاب میں پھر اعلیٰ حضرت نہیں کہا, کیوں کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. تو اللہ ارے اللہ کے نبی کو مردہ کون کہتا ہے بھائی؟ جو اہل سنت سے خارج ہے وہی کہتا ہے. سنو تو, ارے سنیے تو, پھر اعلیٰ زندگی اشعار کیوں بولا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, چشم عالم سے چھپ جانے. جواب دوں حاضر ناظر نہیں مانتے تو یہ اشعار کیوں لکھا بتانا. اچھا جواب دوں. ہاں دو. جو زندہ ہوتا ہے حاضر ناظر ہوتا ہے کیا ہو؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا, اس لیے آپ لوگوں نے کرشن کنہیا کو حاضر ناظر مانا ہے نا. زندہ ہی تو حاضر ہوتا ہے نا, مردہ ہوتا ہے کیا حاضر؟ اچھا, تو مطلب آپ کے اعلیٰ حضرت کے سوانی میں ہی لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا جو سیکھنا ہے سیکھ لو, اس لیے کہ اب میں قبر سے نہیں آ سکتا, انہوں نے خود کہا ہے. تو کیا قمر مردہ ہے؟ وہ مردہ ہے نا. کیا چیز؟ آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے جو سیکھنا ہے سیکھ لو, اب میں دوبارہ قبر سے اٹھ کر نہیں آ سکتا, تو وہ مردہ ہے نا. وہ مردہ نہیں ہے, بالکل وہ زندہ ہے. یہ بول رہا ہے کہ میں آپ کو سکھانے نہیں آ سکتا. یہ دیکھو حوالہ دیکھو, یہ حوالہ دیکھو, یہ حوالہ دیکھو. یہ آپ کے اعلیٰ کے ملفوظ علی حصہ اول صفحہ نمبر 104, وہ لکھتا ہے کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو حاضر ناظر. کون کرشن کنہیا کافر کو حاضر ناظر مان رہا ہے, یعنی وہ زندہ ہے نا. آپ نے یہ پیش نہیں کیا ہے کیا؟ ارے تم جاہل ہو, اپنے اعلیٰ کی مخالفت کر رہے ہو, اور لکھا ہے جو اعلیٰ کا عقیدہ نہ ہو اسے ہم کافر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک بات لکھا ہے, یہ تو علم حاضر و ناظر پر جو باب باندھا ہے نا اعلیٰ حضرت, وہ ہم پوری دیکھ دیں گے درود شریف کے بارے میں, اور وہ کس طرح حاضر نہیں مانتا ہے, یہ بھی آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. تم ثابت کرو گے نا, کہاں ہے, آپ کچھ بھی نہیں بول کہاں ہے سکتے. دلیل؟ یہاں پر درود شریف کا ہے. ایک منٹ دوسرا حوالہ میں نے دیا ہے امتیاز اہل سنت. تیرے جیسے جاہل بہت آتے معلوم, اعلیٰ حضرت کو بدنام کر رہا ہے, فضول کر رہا ہے. سامعین دیکھو سن نہیں رہا, یہ اس کا جواب دے نہیں پا رہا ہے. اس کا مجدد کہہ رہا ہے جو اللہ کے نبی حاضر ناظر مانے وہ اہل سنت کے خلاف ہے. یار ایسا عقیدہ نہیں ہے. اور تم نے کہا کہ جو اللہ کے نبی کو حاضر ناظر نہ مانے وہ کافر ہے. تیرا مجدد کافر ہوگی نہیں ہوا, اور تیرے مجدد خلاف عقیدہ بنا کر کے یہ میں نے کتاب بھیجی ہے. سنو آپ کو معلوم ہے ہم نے کہا کس طرح حاضر ناظر تھا. کس طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اب اس سے زیادہ مراد آپ نہیں لے سکتے. یہی اعلیٰ حضرت کا کہنا ہے. کیا کہا اس نے؟ کیا کہا اس نے؟ تم یہ لے رہے ہو نا, یہ درود شریف کے اوپر لکھا ہے کہ بہت سے بد مذہب کہتے ہیں کہ ہم درود بھیج رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول آ رہے ہوں گے لینے, تو یہاں پر اس کا جواب دیا اعلیٰ حضرت. ہاں سنیے, اور یہ کتاب جو ہے نا آپ نے بھیجا ہے, یہ نقل کی گئی ہے. کون سا کیا نقل کی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب سے نقل کی گئی ہے یہ چیزیں. کس نے نقل کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی والوں کا دکھ رہا ہے. کتاب کی فتح رضوی کس کی ہے؟ اگر سنیے تو, ہاں بولیے. فتح رضوی کس کی ہے؟ فتح یہ تو اعلیٰ حضرت کی ہے بڑے بھائی. نقل کون کرے گا؟ ابے سب چھوڑ, تو یہ بتا کہ اعلیٰ حضرت نے حاضر و ناظر کہاں کی نہیں ہے, یہ بتا تو ہمیں. یہ سب چھوڑ, درود شریف کے بارے میں جگہ سے مراد لے رہے ہیں, ہر جگہ سے مراد ہے. جگہ کہاں ہے وہاں پہ؟ اچھا ہتوی غیبی سے مراد تم کیا لیتے ہو؟ اچھا بتانا. کیا ہتوی غیبی سے مراد کیا ہے بتانا والا؟ کس سے؟ ہتوی غیبی سے مراد کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو بھائی بتا دو نا کیا ہے. ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. کیا چیز؟ ہمارا عقیدہ ہی نہیں علم غیب کا. اللہ کے رسول کے جگہ بولنا وہ حدیث کہتا ہے بنتی ہے.
دیکھو پھر حدیث تو ہے کہ پھر اللہ کے رسول کو علم غیب ہے اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں. یہ دیکھو یہ حوالہ میں نے اوپر دیا ہے نا, یہ نشان لگا رہا ہوں, دیکھو اس میں تمہارا مجھے کیا کہہ رہا ہے, دیکھو تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب ہے, آپ تو انکار کر رہے ہیں. ہم نے سارے جہاں کی کنجی آپ کو دے دی, جو انکار کرے کافر ہے نا, جہان کی کنجی اور خزانے آپ کو دے دیے, جس سے مراد کیا ہے, علم غیب نہیں ہے کیا؟ تم انکار کر رہی ہے صاحب, کافر ہو گئے تم. اچھا جواب دوں میں, جواب دوں میں, دو بیچ میں نہیں بولو گے نا؟ نہیں بولیں گے بڑے بھائی, بولو تو. ہاں دیکھو یہ دیکھو حوالہ, دیکھو یہ اوپر جو حوالہ اس کو میں دوبارہ بھیجا ہے, دیکھو کیا لکھتا ہے تمہارا مجدد کہ بے شک خاموش رہو, بے شک انبیاء کرام علیہ السلام غیب اشیاء کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار عطا فرماتا ہے. اور حنفیہ نے اس کی تکفیر یعنی اس کو کفر کا فتویٰ دیا ہے. حنفیہ نے اس کی تکفیر کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے, کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں, اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے مخالف ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جو کوئی آسمان و زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یعنی حنفیہ نے اس کو کافر کہا ہے جو اللہ کے نبی غیب کو مانتا ہے, تمہارا مجدد کہہ رہا ہے, اور قرآن کی اس آیت کا مخالف ہے وہ. ماشاء اللہ, تمہارا مجدد کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کو غیب دہ ماننے والا کافر ہے, حنفیہ کا فتویٰ ہے. چل جواب دو اس کا. ہیلو, بولو ہاں کیا بولے آپ, پھر سے بولیے. آپ لوگ سنتے نہیں ہیں. اس نے کہا اس نے دو بات کہی, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر انکار کرے اور علم غیب کا انکار کرے وہ کافر ہے. فتح میں نے نشان لگا کے بھیج دیا, اس میں لکھا ہے حنفیہ نے اس کی تکفیر کی ہے جو اللہ کے نبی کے علم غیب مانتا ہے اور قرآن پاک کی اس آیت کا مخالف ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ, اس آیت کا مخالف ہے. تو اللہ کے نبی کو علم غیب مان کر کے قرآن کے بھی دشمن اور کافر کہلائے تم, حنفیہ کے فتوے سے بھی. حوالہ تمہارے سامنے ہے بھائی. قرآن کی ترجمہ تو سنو, تو جو آیت پڑھے اس کا ترجمہ کریے. کیا جو آیت پڑھے اس کا ترجمہ کریے آپ, اور بتائیے کس کا کرتا ہے. ہاں, قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. ٹھیک ہے, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جو کوئی آسمان و زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. دیکھ لیا نا, تم بہرے ہو کیا؟ تم نے اپنے مجدد کافر کہہ دیا, تمہارا مجدد سنو تو اعلیٰ حضرت نے بولا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے, ان کے شاگرد کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہے, علم غیب ہے. لیکن جس علم غیب کا انکار کیا جا رہا ہے, آپ وہ علم غیب نہیں, حقیقی علم غیب نہیں, حقیقی مطلب کہ اللہ کے رسول کو جو علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. آپ یہی تو نہیں سمجھتے آپ لوگ, یہی مسئلہ ہے کہ آپ لوگ میں اور ہم میں یہی فرق ہے. قرآن کے ترجمہ پوچھو, قرآن کے ترجمے پوچھو. سورہ آل عمران ہے, سورہ آل عمران. ہیلو, سورہ آل عمران آیت نمبر 142 کا ترجمہ کریے. دلیل تمہاری ہے, دعویٰ تمہارا, دلیل میں دوں گا. ترجمہ کرنے کو ہم دلیل تو ہم دے رہے ہیں نا, تمہارا دلیل میں دوں گا. میں نے ایک آیت ترجمہ کر دیا, جواب دے نہیں پا رہے ہو, تم سے بن نہیں پڑ رہا ہے جواب. کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. قرآن کی آیت میں نے ترجمہ پیش کر دیا. ایک تم اپنے دیکھو, میں نے 3-4 حوالے دیے ہیں علم غیب کے رد میں. تمہارا مجدد علم غیب کا انکار کیا ہے, اور تم نے کہا نبی علیہ السلام کون سا علم ہے, عطائی علم غیب ہے نا, عطائی علم غیب نا, ٹھیک ہے نا. جو آیت سے آپ مراد لے رہے ہیں وہ حقیقی علم غیب ہے, یہ کہاں لکھا ہے, عطائی نہیں, یہ کہاں لکھا ہے, حقیقی ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہم بتا رہے کہاں لکھا ہے. حقیقی علم غیب غیر حقیقی علم دونوں ثابت کرو تم. چلیے اب ہم بولے, اب ہم سے بولے, تم ہی تو بول رہے ہو. اب ہم بولے, آپ بول چکے ہیں. ایک حوالہ دیکھ لو, پھر میں تمہارے کو بتاتا ہوں. ایک حوالہ لو, یہ الملفوظ ہے, آیت پڑھے ہیں نا, پڑھو سناتے ہم, پڑھو پڑھو پہلے آیت سنیے تو ہماری. دیکھو سورہ آل عمران آیت نمبر 179. آیت پڑھو, آیت پڑھو.
چلیے ٹھیک ہے پڑھتا ہوں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ کیا پڑھے؟ ما کان ما اللہ کان اللہ لیذر ما کان ہے لیذر تو ما کان اللہ ما کان اللہ لیذر واو کی چھوڑ دیے. المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. سننا ہے آپ؟ فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ترجمہ کروں؟ وہاں تو علم غیب کہاں ہے؟ اطلاع علی الغیب ہے وہ. ابھی ہم بتا رہے ہیں لیطلعکم علی الغیب، اطلاع علی الغیب علم غیب نہیں ہے. تمہارا مجد تم اگر ثابت کرو قرآن کی پاک کی آیت سے نبی علم غیب، تمہارا مجد کافر ہوگا. میں نے کیا بولا؟ ترجمہ کروں؟ نہیں میں وہ ضرورت نہیں ہے. تم نے ابھی رسول اللہ کا نام آیا، علی الغیبی کا بھی نام آیا. اگر آپ بول رہے ہیں کہ اس سے علم غیب مراد نہیں ہے تو چلو ترجمہ کرو اس آیت کا. اتنی جلدی کیسے سمجھ گیا؟ چلو ترجمہ کرو، ہم آیت پڑھتے آ رہے ہیں. ما کان اللہ، چلو کرو ترجمہ. بولو ہیلو. ہاں ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ترجمہ کرو. یہاں پہ علم غیب نہیں ہے، اطلاع علی الغیب ہے. اطلاع علی الغیب ہے. ترجمہ سن لو بھائی، بڑے بھائی ترجمہ سن لو میرے سے. ترجمہ سنو. اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے. اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور پرہیزگاری کرو، تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. اب اس پر اللہ کے رسول اللہ خود بول رہا ہے کہ ہم چنتے ہیں کس کو علم غیب دینا ہے. اب بتائیے، آپ بھی قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. ایک ترجمہ کس نے کیا ہے؟ اللہ اللہ. ارے تمہیں جس سے کرنا ہے، جس کتاب سے کرنا کر لو یار. تم سے تو بڑے پریشان ہیں. کس سے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کر لیں آپ. ابھی ہم بیٹھے، کرو ترجمہ کرو. چلو. تم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب کے لیے چن لیتے ہیں نبیوں کو، ہے نا؟ کیا چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب کے لیے نبیوں کو چن لیتے ہیں نا. اللہ کے نبیوں کو دیتے ہیں، چن لیتے ہیں رسولوں کو. چلو ٹھیک ہے. یہ دیکھو حوالہ دیکھو، یہ حوالہ دیکھو. آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم غیب ہے. یہ حوالہ دیکھو، یہ تمہارا نور العرفان احمد یار خانے میں لکھتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا ہے. شیطان تمہارا نبی ہے؟ شیطان تمہارا نبی ہے؟ ابھی پہلے بتا تو دو شروعات سے کیا بولے. شروعات سے آپ بتائیے نا کیا بولے. کہا اللہ نبیوں کو علم غیب کے لیے چن لیتا ہے، یعنی جسے علم غیب ہو نبی ہوتا ہے. یہاں شیطان کے لیے علم غیب مانا ہے تمہارا احمد یار خان نہیں، میں نے نور العرفان. شیطان تمہارا نبی ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ احمد یار خان نعیمی. احمد یار خان نعیمی کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ پڑھ لے میں نشان لگا دیا ہوں، پڑھ لے. اچھا پوری فرسٹ سے لے کے آخری تک کا بھیجو. وہی پورا صبح سورج آخری تک ہے. پڑھ 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 پڑھ. فرسٹ کا بھیجو. پہلے یہ پڑھ لے نا. کیا مسلمانوں اس سے بچنا لازم ہے بلکہ ان کو ان کے دین کی تعظیم کنگا وغیرہ کا احترام کرنا کفر ہے. مسلمان کو ہر چیز سے نفرت چاہیے. معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا تو اس نے آئندہ جو خبریں دی آج ماشاء اللہ دیکھا جا رہا ہے. جب بیمار کو علاج اور دوا کی طاقت زیادہ ہونی چاہیے. علاج شیطان بیماری داڑھی منڈانا بھی اس میں نقل ہے کہ بغیر اپنے شیطان کو بھی علم غیب دیا کہ اس نے آئندہ استغفر اللہ خبریں آج بہتر استغفر اللہ دیکھا جا رہا ہے. ہیلو. ہاں تو آپ اس سے کیا سمجھو؟ تم سمجھو نا، میں سمجھ گیا. تم سمجھو نا، تمہارا کفر ہے. آپ سمجھائیے نا، آپ سمجھائیے کیا سمجھا. وہاں لکھا اس سے معلوم ہوا اللہ نے استغفر اللہ. سنو تو اس میں یہ دیا ہے کہ اللہ جسے چاہے چن لے. مطلب یہ ہوا تمہارے یہاں شیطان کو اللہ نے چن لیا علم غیب کے لیے نا. استغفر اللہ. اس کو معلوم نہیں ہے کیا؟ خبر نہیں ہے کیا تم کیا کرنے والے؟ ہیلو بولو. اس کو خبر نہیں ہے کیا تم کیا کرنے والے ہو؟ کس کو؟
ابلیس کو. کس کو؟ نہیں پتہ ہے. علم غیب نہیں ہے. سنو تو یار تم. استغفر اللہ. سنو تو آپ آیت کو سمجھ نہیں پائے جو آیت ہم نے پڑھی. پڑھو. آیت ہے جو علم غیب کے اوپر, وہ آیت میں کہا جا رہا ہے اللہ جسے چاہے چن لے. شیطان تو چن لیا تمہارے یہاں. ہاں استغفر تو اللہ. آج کو کیا ہوا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. اپنے پسندیدہ رسولوں کے لیے غیب اطلاع اظہار غیب دیتا ہے. پسندیدہ رسول کے تم نے یہاں کہا کہ اللہ جسے چنتا ہے اسے علم غیب دیتا ہے, اور شیطان کو چنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. فاجتباہ, اللہ چنتا ہے اور شیطان کو علم غیب دیتا. اللہ چنا, تم نے شیطان کو نبی بھی مان لیا اور غیب دہ مان لیا. استغفر اللہ, تم تو کافر ہو گئے یار. چلو تمہارا کام ختم ہو گیا, تمہارا کام. استغفر اللہ معاذ اللہ. شیطان کو نبی مان لیا, معاذ اللہ, تو کافر ہو گئے. کتنا بڑا کافر ہے دیکھو یار. چلو ہو گیا, تمہارا کام ہو گیا. تم نے کافر, تم نے نبی کو جو ہے استغفر, تم نے جو ہے شیطان نبی مان لیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. قرآن پاک سے تو یہ لکھا ہے کہ رسول سے زیادہ علم غیب شیطان کا, معاذ اللہ. کیا کہیں گے؟ دلیل دے.